وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر مشکل آسان کر دوں گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر نکلے، ساتھ کچھ ساتھی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، تو ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو اچانک نظر پڑی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، پتھریلی زمین ہے، عرب کا علاقہ ہے۔ تو اس چرواہے نے، بکریاں چروانے والے نے کہا کہ میں روزے دار ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے، اور یہ عرب کا علاقہ ہے، اس اللہ کے بندے نے اتنی گرمی کی شدت میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ امتحان لینا چاہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ایک بکری ہمیں بیچ دیں، اس کے آپ کو پیسے دیں گے، ذبح کریں گے، شام کو افطاری کے لیے آپ کو گوشت بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو چرواہا کہنے لگا کہ عبداللہ، میرا مالک، اس بکریوں کا مالک مدینے میں رہتا ہے، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں غلام ہوں، چرواہا ہوں، میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید امتحان لیا کہ شام کو جب تو واپس جائے گا تو اپنے مالک کو مطمئن کر لینا کہ ایک بکری، کوئی بگیاڑ آیا یا کوئی اور چیز آئی، اسے اچک کے لے گئی اور ایک بکری کم ہو گئی، تیرا مالک مطمئن ہو جائے گا۔ اور یا کوئی شام کو بہانہ لگا دینا کہ بکری گم ہو گئی، تیرا مالک مطمئن ہو جائے گا۔ تو چرواہے نے کہا، عبداللہ، اگر مدینے میں بیٹھ کے میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو بتلا پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ نہیں دیکھ رہا، اگر اللہ میری اور آپ کی بات کو نہیں سن رہا تو بے شک پھر ساری بکریاں لے جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات چرواہے کی کہ پھر اللہ کہاں ہے۔ تو محترم بھائیو، آج یہی بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے ہر گناہ کرنے سے پہلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں ہے، تو پھر کسی گناہ کا بندے کے اندر کنسیپٹ پیدا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر کیا تو شام کو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچے تو سیدھے اس بکریوں کے مالک کے پاس گئے، کہا تیری بکریوں کی قیمت کیا ہے، تیرے غلام کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا میری بکریوں کی اور میرے غلام کی اتنی قیمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے پیسے ادا کر کے اللہ کے لیے اس کو بکریوں سمیت آزاد کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کل تک غلام تھا، نوکر تھا، مالک کی باتیں سننے والا تھا، تقوی کی بنیاد پر، تقوی پیدا کرنے کی وجہ سے نفلی روزے رکھ کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ایک وقت تھا، غلام تھا، باتیں سننے والا تھا۔ اس تقوی کی بدولت رب العالمین نے آزادی بھی عطا فرما دی اور بکریاں بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی، خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔